السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے سامنے ایک سبق آموز واقعہ پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ ایک عربی کا محاورہ تھا، انک لا تجنی من الشوک العنب۔ بڑا سبق آموز محاورہ ہے اور اس پر ایک عبارت بھی ہے عربی کے محاورے کی کتاب میں۔ یہ عبارت ایسی ہے کہ ایک بچہ اپنے والد کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے باغیچے کے اندر، اس کے والد جو ہے باغیچے میں، ان کے باغ میں، ان کے گارڈن میں جو ہے درخت لگا رہے ہیں، کچھ اگا رہے ہیں۔ اب اگا رہے ہیں، اس نے بچے نے تو دیکھ لیا کہ وہ اپنے والد جو ہے کھود کر جو ہے زمین کو گڑھا کھود کر اس کے اندر ڈال رہے ہیں۔ جب وہ درخت بڑا ہوا، بیل کی شکل میں جب درخت بڑا ہوا تو وہ انگور کا درخت تھا۔ اب انگور کا درخت تھا، بچے نے دیکھا کہ میرے والد نے اس کو اگایا تھا، اب اس میں سے کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ میٹھے میٹھے انگور نکلنے لگے۔ تو بچے نے یہ گمان کیا کہ ہر اگنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ میٹھے انگور ہوتے ہیں، جو بھی چیز اگائی جائے اس سے میٹھے انگور نکلتے ہیں۔ اب بچہ جو ہے ایسی ایک راستے سے جا رہا ہوتا ہے تو اسے راستے میں ایک درخت مل جاتا، کانٹے والا ببول کا درخت ملتا ہے۔ اب وہ درخت کو لیتا ہے اور اپنے گارڈن میں لے کر آتا اور اسے اگاتا ہے۔ اگانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد جب وہ درخت بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی ٹہنیوں پر کیا آتے ہیں؟ کانٹے آتے ہیں۔ جب کانٹے اس نے دیکھا تو اس کے والد جب اس کے پاس گئے اور دیکھے کہ بچے نے دیکھا کہ اس میں سے انگور نہیں، کانٹے نکل رہے ہیں۔ اس کے والد نے کہا کہ بیٹا، کانٹے کے درخت سے انگور نہیں مل سکتے، کانٹے کے درخت سے انگور نہیں مل سکتے، کیونکہ جب ہم نے جو بویا ہے وہی ہمیں حاصل ہونا ہے۔ کہا کہ بیٹا، تم جس کا انتظار کر رہے ہو اس میں اپنا وقت ضائع کرنا ہے، یعنی تم نے تو کانٹے کا درخت لگائے ہو اور تم انگور کی تمنا کر رہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ببول کے درخت سے ببول ہی نکلنے والا ہے۔ تو بچے کے سمجھ میں آیا، ہاں، کانٹے کے درخت سے کانٹے نکلتے ہیں، وہ انگور ہمارے والد نے جو ہے، ہمارے ابو نے انگور کا درخت لگائے تھے، اس لیے اس سے انگور نکلے۔ اب میں نے جو ہے کانٹے کا درخت لگایا تو اس سے کانٹے نکل رہے ہیں۔ تو یہ بڑا سبق آموز واقعہ ہے کہ باپ بچے کو دیکھتا ہے، جو باپ کر رہا ہے، جو اس کے والد کر رہے ہیں، اگاتے ہوئے دیکھ رہا ہے، پھر باپ کے نقش قدم پر جو ہے بچے نے بھی اگانے کی کوشش کی، لیکن بچے نے گمان اور اس کے سوچ میں، بچے کی جو سوچ تھی، بچے کا جو گمان تھا، بچے کا جو خیال تھا کہ ہر اگنے والی چیز سے جو ہے وہ انگور اور میٹھے پھل نکلنے والے، تو یہ بچے کی سوچ یہاں غلط تھی۔ اسی طرح ہماری زندگی کے اندر ہم یہ ایک مثل لے کر، یہ ایک محاورہ اگر ہم ہماری زندگی کے اندر ڈالیں، ہماری زندگی کے اندر اس کو دیکھیں کہ بچے نے کس طرح جو ہے کانٹے کو اگایا اور اس سے انگور کی تمنا کر رہے ہیں، تو اس کے والد اسے کہہ رہے کہ اپنا وقت یہاں ضائع کرنا ہے، کہ انگور کے درخت سے انگور ملنے والے ہیں اور کانٹے کے درخت سے کانٹے ملنے والے ہیں۔ اب بچے کے والد نے بچے کو جو ہے سمجھایا۔ تو اسی طرح آج ہماری زندگی ہو گئی ہے ناظرین۔ ہماری زندگی کیسے ہو گئی؟ آج ہم نے تو جو ہے مقصد جو تھا ہمارا، آج ہم نے ہماری اولاد کی تربیت کے لائن سے، اولاد کی نشو و نما اور اولاد کی پرورش کے لائن سے، کیونکہ ہماری اولاد جو دیکھ رہی ہے وہی کر رہی ہے، ہماری نسلیں جو دیکھ رہی ہے وہی کر رہی ہے، ہماری نسلیں، ہماری اولاد جو معاشرے میں نظر آ رہا ہے، ان کو جو چیز نظر آ رہی، جو کلچر نظر آ رہا ہے، جو ماحول نظر آ رہا ہے، جو سوسائٹی کے اندر جو اثرات نظر آ رہے ہیں، وہ اثر جو ہے اپنے اندر لے رہا ہے۔ کوئی بھی موسم لے لو، جب موسم آتا ہے تو اس کا اثر سب پر پڑتا ہے۔ تو اب سب پر پڑنے کے بعد بارش کا موسم آیا تو بارش سے بچنے کے لیے ہر انسان اس کی کوشش کرتا ہے،
ٹھنڈی کا موسم آیا تو ٹھنڈی سے بچنے کے لیے اس کی کوششیں کی جاتی ہیں، گرمی کا موسم آیا تو اس کے تبادلے کے لیے کہ بھئی ہمارا گھر کیسے ٹھنڈا ہو جائے، ہمارے گھر کے اندر پنکھے لگا دی جائے، ایسی لوگ ایسیاں لگا دیتے ہیں، کولر لگا رہے ہیں، ٹھنڈے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور ناظرین، آج ہمارے اندر جو ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بنیادی چیز جو ہے ہماری اولاد کی صحیح تربیت ہے۔ آج ہم نے انگریزوں کے حوالے ہماری اولاد کو کر دیا ہے۔ انگریزوں کے حوالے کس طرح کیے ہیں؟ انگریزوں کے حوالے اس طرح ہم نے کیے ہیں، ہم نے جو ہے تمام طرز زندگی جو ہماری اولاد اور آنے والی نسلیں اختیار کر رہی ہے، جو پسند کر رہی ہے، وہ انگریزوں کا طرز زندگی ہے، وہ انگریزوں کی طرز زندگی ہے۔ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم نے جو اخلاق ان کے اندر ڈالے ہیں وہ ہمارے اخلاق نہیں ہیں، وہ اسلام کے اخلاق نہیں ہیں۔ اسلام کے اخلاق کیا ہے؟ انہیں اسلام کے اخلاق سمجھانے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم انہیں بتانی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے۔ جب یہ اخلاق کا بیج ہم ہماری اولاد کے اندر، نسلوں کے اندر بوئے تو اس سے نکلنے والی شاخیں، اس سے نکلنے والا درخت اور اس سے پرورش کرنے والے جو اعمال ہوگے تو وہ پھلتے پھولتے اور لوگوں کو نفع پہنچانے والے درخت کی طرح بنے گے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی اور ان کے اخلاق اور ان کی طرز زندگی اگر آج ہم نے ہماری نسلوں کے اندر اور بیج بونے کی کوشش کی تو یہ بیج جو ہے کل آنے والے دنوں کے اندر ہم خود دیکھیں گے، اگر زندہ رہے تو ہم خود دیکھیں گے، اور اگر ہم وفات پا گئے، ہم دنیا سے چلے گئے، تو یہ ہم جو بیج بو کر جا رہے ہیں اس کا پھل ہماری نسلیں اٹھائے گی، اور ہم بھی اس اجر سے محروم نہیں ہوں گے، ہمیں بھی اس کا اجر ملے گا۔ آج ہمیں اس چیز پر بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے چلتے پھرتے ایسے ہی بڑھتی جائے گی۔ آج ہمیں ہماری اولاد پر، ہماری نسلوں کی تربیت کی بہت بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ نسلیں جو ہے آنے والی نسلیں ایسی ہے جس طرح بچہ نے جو ببول کا درخت جو ہے بویا اور اس سے اچھائی کی امید کر رہا ہے، اسی طرح آج ہماری نسلیں ایک غلط کلچر کو اپنے اندر لے کر ہم ان سے اچھائی کی طلب کر رہے ہیں۔ ہماری اولاد نے، ہماری نسلوں نے ایک غلط کلچر ہمارے اندر لے لیا، ایک ہماری نسلیں لاشعوری طور پر، ہم سوچ بھی نہیں رہے، لاشعوری طور پر ہماری نسلوں کے ذہن میں ایک ایسا بیج، وہ بھی زہر کا بیج بویا جا رہا ہے۔ ہماری نسلوں کے ذہن میں، ہماری نسلوں کے کردار میں ایک ایسا بیج بویا جا رہا ہے جس پر ہم کہ ان کے آنے والے پھل دیں گی، جب نسلیں بڑی ہوگی اور ان سے ملنے والی جو چیزیں ہوگی اس سے ہم اچھائی کی امید نہیں کر سکتے، ایسا بیج بویا جا رہا ہے۔ جب زہر دیا جائے تو اس کا علاج یہ ہے، یا تو زہر کو فوری طور پر اس کا علاج کیا جائے، اور آج کا زہر کیا ہے؟ آج کا زہر مغربی تہذیب آج ہمارے ذہنوں کے اندر، ہماری نسلوں کے ذہنوں کے اندر مغربی تہذیب سرائیت کر چکی ہے، گھس چکی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر مغربی تہذیب آ چکی ہے۔ ہماری نسلوں کو، ہمارے اولاد کو، اور آنے والے اوقات کے اندر، جو آنے والے اوقات ہوگے، اب اس اوقات کے اندر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم گھروں کے اندر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تعلیم ان کے اندر زندہ کریں۔ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے وہ زندہ کریں، کیونکہ یہ جو تعلیمی اعتبار سے ہے، جتنے بھی اسکول اور کالجز ہیں، یہ اسکول اور کالجز کے اندر بچہ تو پڑھ رہا ہے، اور ابھی جو قوانین پاس ہوئے ہیں تعلیم کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے،
یہ قوانین بڑے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری، ہم پر زیادہ ذمہ داری اپنے گھر کی ہے، کیونکہ حدیث میں بھی یہ ہے کہ تم سے تمہاری ماتحت کی پوچھ ہونے والی ہے کل قیامت میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم سے ہمارے ہی گھر کی پوچھ ہوگی، نہ کہ کسی پڑوسی کے گھر کی پوچھ ہوگی۔ سب سے پہلے ہم سے ہمارے گھر کی پوچھ ہونی ہے، تو سب سے پہلے ہم ہمارے گھر کو سجائیں، ہمارے گھر کو سجائے، ہمارے گھر کے اندر پھولوں کو اگائے۔ پھول کیا؟ ہمارے گھر کے اندر پھلدار سبز پھلدار جو ہے درخت کو پیدا کرے۔ پھلدار درخت کیا ہے؟ ہماری نسلیں ہیں۔ پھول کیا ہے؟ ہماری نسلیں ہیں۔ اگر ہم پلاسٹک کے پھول لگا دیتے تو وہ ہمیں خوشبو دینے والے نہیں ہیں، ہمیں جو ہے وہ قدرتی پھول لگانا ہے، ہمیں جو ہے پھلدار درخت پیدا کرنے ہیں، ایسے میوے پیدا کرنے ہیں، ہمیں جو ہے ہماری اولاد کے اندر وہ بیج اگانا، وہ بیج ڈالنا ہے، وہ بیج لگانا ہے، ہماری نسلوں کے اندر وہ بیج لگانا ہے، جو بیج جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے، جو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے۔ تو ہمیں ہماری اولاد کو انجینئر بھی بنانا ہے، ڈاکٹر بھی بنانا ہے، وکیل بھی بنانا ہے، IAS آفیسرز بھی بنانے ہیں، پولیس آفیسرز بھی بنانے ہیں، لیکن ایک سچا پکا مومن بنانا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں ہماری اولاد کو ایک سچا پکا مومن بنانا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں دنیا کے تمام شعبے کے اندر جب ہم جائیں گے تو ہمارے ایمان کو کبھی خطرہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے ہم نے ہمارے ایمان پر محنت کی۔ ہمیں ہمارے ایمان پر محنت جب کرو گے، ہم جب ایمان پر محنت کریں گے تو آنے والے اوقات کے اندر جب ایمان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے گا، ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جائے گی، تو ہم اس وقت جو ہے ثابت قدم رہیں گے۔ جو تعلیم ایجوکیشن جو قوانین ابھی بنے ہیں، اس سے جو ہے وہ ایمان کے اور عقیدے پر خطرہ ہے، ایمان کے جانے کا اور عقیدے کے جانے کا خطرہ ہے، اور ہماری اولاد کے اندر، ہماری نسلوں کے اندر جو ہے آج ارتداد کا بیج بو دیا گیا ہے۔ ہمیں نظر تو آ رہے ہیں کہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اور گھرانے کے اعتبار سے ہم مسلمان کے گھرانے میں تو موجود ہے، لیکن جو ہے لاشعوری طور پر ذہن کے اندر، دماغ کے اندر جو ہے وہ کانٹے کا بیج بو دیا گیا ہے۔ تو ہمیں اس کانٹے کے بیج کو نکال کر پھینکنا ہے، اس کے اندر وقت ضائع نہیں کرنا ہے کہ ابھی یہ کانٹے کے بیج کو بو دیا گیا ہے تو اب اس سے پھل کی تمنا کریں، اس میں وقت ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں اگر پھل چاہیے تو ایک اچھے پھل کا بیج ہمارے ذہن کے اندر لگانا ہے، میٹھے پھل کا بیج۔ اور میٹھے پھل کا بیج کیا ہے؟ میں تشبیہ دے رہا ہوں میٹھے پھل سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، قرآن کی تعلیمات کو، احادیث کی تعلیمات کو یہاں تشبیہ دے رہا ہوں اچھے پھل اور اچھے پھول سے، خوشبودار پھول سے جو تشبیہ دے رہا ہوں، دینے کی کوشش کر رہا ہوں، جو ہے وہ اچھے پھل اور مہکتے پھول، جو ہے مہکتے پھول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی سے جو ہے، جب ان کے اخلاق ہماری زندگی کے اندر آئیں گے تو ہم ہر شعبے کے اندر کامیاب ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو جو ہے یہ کانٹے سے انگور نہیں ملنے والے یہ مثال بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور جو بتانا چاہ رہا تھا یہ بھی آپ بہتر سمجھنے والوں میں سے ہوگے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔